اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنی دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنی دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ۔ اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنی دولت خانے سے نکلے۔ یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ یہاں رکوع کی ابتدا میں جنگ احد کا بیان ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بڑا بھاری لشکر تیار کر لیا۔ جب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں پہنچا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے پہلے کبھی مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ اکثر انصار کی اور عبداللہ بن ابی کی یہ رائے تھی کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہرے رہیں اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے اور اس پر انہوں نے اصرار کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت قدا میں تشریف لے گئے اور اسلحہ ذیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو وہی کیجیے، ہم حاضر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتار دے۔ مشرکین 2-3 دن سے احد میں پہنچے ہوئے تھے۔ سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار احد میں پہنچے اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر فرما دیا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیروں کے ذریعے اس کا حملہ دفع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست ہو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے برہم ہوا اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمر لڑکوں کا کہنا تو مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی
के साथ 300 मुनाफिक थे। उनसे इसने कहा कि जब दुश्मन लश्कर इस्लाम के मुकाबिल आ जाए उस वक्त भाग जाना, ताकि इस्लाम में अबतरी फैल जाए और तुम्हें देख कर और लोग भी भाग निकले। मुसलमानों के लश्कर की कुल तादाद उन मुनाफिकों समेत 1000 थी और मुशरिकीन 3000 थे। मुकाबला शुरू होते ही अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक अपने 300 मुनाफिकों को लेकर भाग निकला और हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए। अल्लाह ताला ने उनको साबित कदम रखा, यहाँ तक के मुशरिकीन को शिकस्त हुई। मुसलमान मुशरिकों के पीछे भागे तो पहाड़ी दुर्रे पर मौजूद साहबा रदियल्लाहु ताला भी भागते हुए मुशरिकीन के पीछे पड़ गए और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कायम रहने के लिए फरमाया था वहां कायम ना रहे, तो अल्लाह ताला ने इन्हें ये दिखा दिया कि बदर में अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की बरकत से फतह हुई थी, जबकि यहाँ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के दिलों से रोब व हैबत दूर कर दी और वो पलट पड़े और मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जमाअत रह गई जिसमें हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत तलहा, हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हुम थे। उसी जंग में दंदाने अक़दस शहीद हुए और चेहरे अक़दस पर जख्म आया। इसी के मुताल्लिक ये आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ों, अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।